سب سے زیادہ میرے خیال سے انسان کو تکلیف عدیل بھائی اس وقت ہوتی ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں سکتا اور وہ سمجھا نہیں سکتا. جیسے مرد عورت کو اپنا فائنینشیل سٹریس کیسے سمجھائے. یو آر نیور اسٹریس فری. تو جتنا انسان کی زندگی جہاں پر بھی, اچھا کنویں پہ بیٹھا ہوگا وہاں پر بھی اسٹریس تو آنا ہی آنا ہے اس کو. کچھ نہیں کرنے کا اسٹریس ہو جائے گا, کچھ کرنے کا اسٹریس ہو جائے گا. ان عورتوں کے پھر مزاج اور ان کی سرداریاں بھی دیکھ لیں. ان عورتوں کے مزاج اور سرداریاں بھی دیکھ لیں جنہوں نے 30-40 سال برداشت کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ نہیں ہوئی. اگر ایک خاوند نے اپنی بیوی سے یہ بات ہی نہیں کی کہ ہم یہ بنائیں گے اپنی زندگی میں, تو کمپرومائز کس لیے کریں گے پھر؟ تو ہی تو وہ برداشت کریں گے اتنا سب کچھ. یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھ سے اگر انسان کے پاس ایک بڑا ویژن نہ ہو, انسان کے پاس ایک بڑی منزل نہ ہو, انسان کے پاس ایک بڑا دشمن نہ ہو, انسان کے پاس ایک بڑا غم نہ ہو, لوگوں کے دیے ہوئے وار نہ ہو, تو وہ تو ادھر بندے لٹا دے گا غصے کے اندر. That's a beautiful life. So this is the life of action, you know. After all these things, you won't say that the life is still beautiful. Life is still beautiful. زندگی کہاں سے آپ کو آپ دیکھتے ہو زندگی میں خوبصورتی کہاں سے لائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت تھا تو جب اٹ واز ہز لاسٹ فائنل مومنٹس, واٹ واز یو ڈوئنگ؟ آپ پردہ ہٹا کے صرف اپنا ورک, آپ اپنا کام دیکھ رہے تھے کہ میں نے یہ, آپ نے ٹیم دیکھی, یہ دے کے جا رہا ہوں میں دنیا کو. آپ نے کہتے ہیں پردہ ہٹا کے اپنے آخری وقتوں کے اندر بلے رفیق الاعلیٰ کے best man on the earth. just looked at his entire work کہ یہ ابو بکر is my life work, عمر is my lifetime work, Ali is my lifetime work, Usman is my lifetime work, Talha is my lifetime work, Aisha is my lifetime work, these are my, Abu Huraira is my lifetime work, I've created, اللہ took this work from me. یہ دنیا کو میں یہ جیمز دے کے جاؤں گا, یہ جرنیل دے کے جا رہا ہوں, میں یہ اسٹریٹجسٹ دے کے جا رہا ہوں, یہ ریفارمسٹ دے کے جا رہا ہوں, یہ ایجوکیشنلسٹ دے کے جا رہا ہوں میں دنیا میں, کیونکہ میں نے ڈاؤن دا لین 23 سال کے اندر ہار نہیں مانی کبھی. دعوت قومی لیلا و نہارا, نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں صبح شام اللہ انہوں نے پکاردا رہا, اور اس کشتی میں بھی بیٹھتے ہوئے نوح علیہ السلام کے دل میں Allah saved the not humanity but Allah saved the entire species of living organism. اس کشتی کے اوپر یہ ظرف اللہ نے, یہ شرف مجھے دیا کہ انسانیت اس سیلاب سے اور پوری کائنات دنیا جو ڈوب جائے گی, بچاؤ جو ہوگا نا وہ میری کشتی کو وہ شرف ملا ہے کہ اگر میری کشتی نہیں ہوتی تو آج دنیا کے اندر اسپیسیز پھیل ہی نہیں سکتی. وہ بھی نوح علیہ السلام کو غم کہہ رہے ہیں, کشتی میں بھی کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا, آجا میرے ساتھ آجا بیٹا. اولاد سیدھی سامنے غرق ہو رہی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, مگر آپ لوز نہیں کر سکتے. پھر لوط علیہ السلام ہے, ان کی بیوی ہے, آپ لوز نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کے سسم کے سامنے آپ کے بازو شہید ہو رہے ہیں, آپ لوز نہیں کر سکتے, آپ نے وہ کول رکھنا ہے. اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں امان ہے امان ہے. It's not like ہم انبیاء کی زندگی ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ کوئی سپر نیچرل لائفز ہیں. It's indeed in the lives of everyone who is achieving something. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھ سے اگر انسان کے پاس ایک بڑا ویژن نہ ہو, انسان کے پاس ایک بڑی منزل نہ ہو, انسان کے پاس ایک بڑا دشمن نہ ہو, انسان کے پاس ایک بڑا غم نہ ہو, لوگوں کے دیے ہوئے وار نہ ہو, تو وہ تو ادھر بندے لٹا دے گا غصے کے اندر. It is the grand vision of his منزل جو رکوات اس کو کہتے ہیں. یہ انڈیڈ میں نے آپ کی بڑی ریلیشن کاؤنسلنگ دیکھی ہیں, اس میں آپ لوگوں کے مسئلے وغیرہ سالو کراتے ہیں. تو جب میاں بیوی آپس میں بڑے بڑے ایشوز لے کے آتے ہیں تو آپ ہمیشہ سے پوچھتے ہیں ویژن کیا تھا ساتھ جڑنے کا, واٹ واز دیٹ لنک جو کہ اتنا موٹیویٹنگ ہو یا اتنا. اگر ایک خاوند نے اپنی بیوی سے یہ بات ہی نہیں کی کہ ہم یہ بنائیں گے اپنی زندگی میں, تو کمپرومائز اس لیے کریں گے پھر, تو ہی تو وہ برداشت کریں گے اتنا سب کچھ. تو برداشت نہیں کرنے والا آدمی ٹپیکل پاکستانی معاشرے میں اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ بات نہیں کرتے, کہتے ہیں بس ہم دونوں ساتھ ہیں اولاد کی وجہ سے. ہاں یہ جملہ بہت ملتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کو نا برداشت کیا ہے, اور وہ کہتی ہے بیٹا تمہارے باپ کو برداشت کیا ہے 15 سال صرف تمہاری وجہ سے. تو یہ نیچرل ہمارا فنامنا. اس وجہ سے پاکستان میں اگر ڈیورس ریٹ کم ہے اور شادیاں ابھی بچی ہوئی ہیں, اس میں ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ویژن بنائے بغیر بھی ایک ویژن مل جاتا ہے اولاد کی شکل میں, جس کے لیے ان کو سروائیو کرنا پڑتا ہے, سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. بٹ دا ڈیل از فار اینی کمپرومائز یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ویژن اور پرپز. ان عورتوں کے پھر مزاج اور ان کی سرداریاں بھی دیکھ لیں, ان عورتوں کے مزاج اور سرداریاں بھی دیکھ لیں جنہوں نے 30-40 سال برداشت کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ نہیں ہوئی ہوگی. مینٹل ہیلتھ تو دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سارے میں مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی آپ کی.
اور اس رستے کے اندر جو ایک مینٹل ہیلتھ آدمی کی ڈیمیج ہوگی اس کا تو کوئی خمیازہ ہی نہیں ہے کہ بھائی حالات میرے حق میں سازگار ہیں، حق میں سازگار نہیں ہے. کیسے سمجھائیں دنیا کو بھیا کہ میرا مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے. لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر ایوری تھنگ از پیسفل، ایک فلی چارجڈ غیرت مند کانکرر کے مائنڈ میں کبھی بھی پیس نہیں ہوگی، پیس کیوس بن جائے گا اس کا. اگر امن کے واٹرز میں بیٹھا ہے تو ماضی یاد آئے گا، ماضی کا اندر بیٹھا ہوا ہوگا تو فیوچر کی، ماضی سے ریلیکس ہوگا تو فیوچر کی تھریٹس آ جائیں گے. اگر فیوچر کی تھریٹس نہ ہو اور خطرات نہ ہو اور ماضی کا غم نہ ہو تو حال کی جو پوزیشن حالت میں ارد گرد کی دنیا کر رہی ہوگی وہی اس کے لیے بہت ہے. تو یو آر نیور اسٹریس فری. تو جتنا انسان کی زندگی جہاں پر بھی، اچھا کنویں پہ بیٹھا ہوگا وہاں پر بھی اسٹریس تو آنا ہی آنا ہے اس کو. کچھ نہیں کرنے کا اسٹریس ہو جائے گا، کچھ کرنے کا اسٹریس ہو جائے گا اس سے. اور لیکن سب سے بڑا مین، اگر کچھ نہیں ہوگا تو انگزائٹی آ جائے گی. ابھی کچھ ہو نہیں رہا، اب کیا ہوگا؟ اچھا جو کر رہے ہوں گے. میں نے آپ سے کہا نا انسان کا نفس، امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے از لائک اے میڈ کیمل، ایک باولا اونٹ کی طرح ہے. اس کو لگام دے کے اس کو کنٹرول کرنا نا، یہ ہر جگہ جان چھڑا کے کچھ نہ کچھ پاپ آؤٹ کرے گا آپ کے مائنڈ سے. صحیح. اب یہ ہوگا، آگے یہ ہوگا، پیچھے یہ ہوا تھا، یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس نے میرے ساتھ یہ بات کیوں کی، میں نے وہ بات سنی تھی. جہاز میں بیٹھنے کا اسٹریس ہائٹ فوبیا کریٹ کر دے گا، کہیں جہاز گر تو نہیں جائے گا، فلان نہیں ہو جائے گا. کسی کو دروازے کا فوبیا ڈال دے گا، یہ کسی کو سفوکیشن کا، دروازہ بند نہیں کرو. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں دروازہ بند کرو چوکنگ فیل ہوتی ہے. کسی کو، مجھے یہ ڈور نوبس کی انگزائٹی ہوتی تھی ایک زمانے میں. جھگڑے اتنے دیکھے ہیں لائف کے اندر، ایسا لگتا تھا دروازہ کھولے گا اندر سے بھوت نکل آئے گا جو چیخے گا، چلائے گا اور سب کچھ کرے گا. آئی یوزڈ ٹو ہیو دیٹ فیئر آف دا ڈور ہینڈلز ان مائی ٹائم. تو یہ تو ہر نفس کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے. اچھا وہ مجھے گھور کیوں رہا ہے، وہ مجھے دیکھ کیوں رہا ہے، اس نے بات نہیں کی. اس محفل کے اندر میں تھا، میں اتنا اچھا سویٹ چل تھا، مگر انہوں نے رسپانس صحیح نہیں کیا. میں نے کہیں زیادہ بات تو نہیں کر دی، میں کہیں زیادہ اوپن تو نہیں ہو گیا، میں زیادہ کھل تو نہیں ہے، میں کہیں زیادہ چپ تو نہیں ہو گیا آگے سے. انہوں نے اتنا اچھا جسچر ہی نہیں دکھایا آگے سے. مطلب کیا بات ہے، میں نے تو فل اپنا آئیڈیا پچ کیا مگر وہ بولے نہیں آگے سے. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں تمہاری فائل جو ہے وہ بڑی صحیح ہے اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم صحیح جا رہے ہو. اوپر سے بندہ کہہ رہا ہے میں اچھا ٹھیک ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، آئی ایم انڈر واچ. یہ کیمرے کا کتنا اسٹریس ہے آپ دیکھیں. اس کیمرے کے اوپر کتنے لوگوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے. بھائی میں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کر دوں، اس سے ریکارڈ دوں، کوئی ڈیفیمیشن کا مسئلہ نہ آ جائے، میری عزت نہ کوئی اچھال دے آگے سے. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے. سب سے زیادہ میرے خیال سے انسان کو تکلیف عدیل بھائی اس وقت ہوتی ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں سکتا اور وہ سمجھا نہیں سکتا. جیسے مرد عورت کو اپنا فائنینشیل اسٹریس کیسے سمجھائے، یہ ایک بڑا کوشچن ہے. اور عورت مرد کو جو ہے اپنے گھر کے اندر اپنا گھر ہینڈل کرنے میں اور بیوی بچے ہینڈل کرنے کا اسٹریس کیسے سمجھیں. یہ ایک دو اپوزٹ دنیا ہے. مرد کیسے سمجھے بھائی ہارمونل چینجز کیا ہوتی ہیں، عورت کی پریگنینسی کے اندر، ڈیلیوری کے بعد، پوسٹ مارٹم وغیرہ، یہ ایک پورا پروسیس ہے جو چلے گا اس کے ساتھ. اور اس کا دماغ گھومے گا، اس کے اندر اس کو تکلیف آئے گی، اس کی موڈ سوئنگز ہوں گے، اس کے ہارمونل چینجز ہوں گے، اس کی باڈی کیمیکل چینجز سے گزر رہی ہے، وہ جنگیں لڑ رہا ہے باہر. وہ آ کے اس حساسیت کو سمجھنے سے قاصر ہے. اور ٹریننگ ہوئی بھی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ بھی بچپن سے ہی سکھایا جائے بھی عورتوں کے یہ مسائل ہیں، مردوں کے یہ مسائل ہیں، بچوں کا یہ. مینٹل ہیلتھ از دا موسٹ، اس فیز میں زندگی میں یہ ہوتا ہے. آپ کو سمجھنا ہے، آپ نے جگہ دینی ہے، آپ نے دل کھولنا ہے، آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے اپنی ڈائیورسٹی کو، آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ نے بڑا انسان بننا ہے ہی نہیں. یہ تو ایک کمزور معاشرے کی علامت ہے جہاں می مائی سیلف اینڈ آئی، بھائی میں ہی ہر چیز ہوں، میں پورا سورج، سارے آربٹ، سارے سیارے میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں، میرا جو مسئلہ ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا، میرا جو غم ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا، میری جو تکلیف ہے وہ کسی کی ہو نہیں سکتی، میری جو ڈائیورسٹی ہے وہ کسی کی ہو نہیں سکتی. اور میں نے جو تکلیف اور سفر کاٹا ہے اور جو میں مہان آدمی ہوں، یہ اس معاشرے، اس مائنڈ سیٹ کو، اس نارسسسٹک سیلف obsessed معاشرے کو آپ کیا سکھائیں گے، بندے کو کیا سمجھائیں گے یار اوروں کی بھی تکلیف ہے، اوروں کا بھی درد. تو خود ساختہ پھر اسٹریس کے اندر نہیں، یہ ہم اس پہ بعد میں جائیں گے کہ اپنا اسٹریس خود بنانا تو بات کی بات ہے.